السلام علیکم دوستوں، سلطان اعلیٰ پرسلان کے اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم چاغری صاحب اور اعلیٰ پرسلان کو دیکھتے ہیں جو خیمے کے اندر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ پرسلان اپنے والد سے کہتے ہیں اجنبی لڑکی واسپور گان سے باذاتینی کافروں کے چنگل سے بھاگ نکلی جناب، مدد کا انتظار کرنے کے لیے ایک کنویں میں کود کر چھپی ہوئی تھی۔ بہرحال ہم مناسب وقت پر پہنچ گئے۔ چاغری صاحب کہتے ہیں واسپور گان وہ زخم ہے جو بغیر رکے ہمارے اندر مسلسل بہہ رہا ہے۔ اعلیٰ پرسلان کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک نہ ایک دن یہ زخم شفا یاب ہو جائے گا۔ چاغری صاحب اس کی طرف مسکرا کر کہتے ہیں ظاہر ہے کہ لڑکی کے پاس رات گزرنے کو ٹھکانہ نہیں، لیکن پھر بھی اس کی شناخت اور وابستگی کا بغور جائزہ لیا جانا چاہیے۔ اعلیٰ پرسلان کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا۔ چاغری صاحب کہتے ہیں راستے میں تمہیں جس گھات کا سامنا کرنا پڑا اس کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ ادھر ہم آئینے قلعے کا منظر دیکھتے ہیں جہاں کی کامینوس اپنے بیٹے یانیس سے کہتا ہے واسپور گان کے شمال میں کاپترون کے آس پاس کچھ ترک گھوڑ سوار دیکھے گئے ہیں، اپنے دستے کو لے کر جاؤ اور انہیں گھیر لاؤ تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ یانیس یہ سنتے ہوئے کافی خوش ہوتا ہے اور اپنے بابا سے کہتا ہے جو آپ کا حکم عزیز بابا جان۔ اس کے بعد ہم اعلیٰ پرسلان کو دیکھتے ہیں جو اپنے خیمے کے اندر تلوار اور تیر کو اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تبھی وہ اپنے گھوڑے کارابے کی آواز کو سنتے ہیں اور خوشی کے ساتھ خیمے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ان کا گھوڑا کافی صحت مند کھڑا ہوتا ہے۔ اعلیٰ پرسلان یہ دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کارابے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تبھی وہ اس کے پاس جا کر اس سے پیار کرتے ہیں اور اس کے منہ کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں کارابے۔ تبھی ہم اسی خاتون کی آواز کو سنتے ہیں جو کہتی ہے جناب اس کو تازہ مرہم لگانی ہے۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں وہ خاتون ایک نئے لباس میں ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اعلیٰ پرسلان اس سے مرہم لگانے کو اشارہ کرتے ہیں اور خود پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ پرسلان خاتون سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے خود یہ مرہم تیار کی ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے آپ نے میری زندگی بچائی تھی جناب، اب حساب برابر ہو گیا، اللہ آپ دونوں سے راضی ہو۔ اعلیٰ پرسلان اس سے مسکراتے ہوئے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں اور کیا کرتی ہیں؟ اپنا نام ہی بتا دیں۔ وہ خاتون پیچھے مڑ کر ان سے کہتی ہے میرا نام اکچا ہے، میں ان ترک قبیلوں میں سے ہوں جو بہت عرصے پہلے واسپور گان میں قیدیوں کی طرح رہے تھے۔ مجھے کوئی غلام بنا کر بیچنے والا تھا تو میں وہاں سے بھاگ نکلی اور بہت مشکل سے اس کنویں تک پہنچی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ وہاں پہنچائے۔ پیچھے کھڑی اکنا والدہ بھی ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور مسکرا رہی ہوتی ہیں۔ اعلیٰ پرسلان اکچا خاتون سے کہتے ہیں آپ واسپور گان کو بھول جائیں اور رہائش کے بارے میں بالکل بھی پریشان مت ہوں، آپ جب تک چاہیں ہمارے قبیلے میں رہ سکتی ہیں۔ اکنا والدہ وہاں پر آ کے ان سے کہتی ہے آپ دونوں کی صبح بخیر ہو۔ اعلیٰ پرسلان ان سے کہتا ہے بہت شکریہ اکنا والدہ، اور اس کے بعد اکچا خاتون کو دیکھ کر کہتی ہیں یہ لباس تم پر بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ۔ اعلیٰ پرسلان یہ سن کر اپنے گھوڑے کے پاس جاتے ہیں اور اکنا والدہ ان سے کہتی ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو اکچا بیٹی کی مہمان نوازی کرنا چاہوں گی، میرے خیمے میں رونق ہو جائے گی اور میرا اکیلا پان بھی دور ہو جائے گا، آپ کا کیا خیال ہے اعلیٰ پرسلان؟ یہ سنتے ہی اکچا خاتون اعلیٰ پرسلان کی طرف دیکھتی ہے اور اس کے بعد حیرانگی سے اکنا والدہ کی طرف دیکھ کر کہتی ہے اعلیٰ پرسلان چاغری صاحب کا بیٹا اعلیٰ پرسلان؟ وہ خاتون کہتی ہیں بالکل۔ اکچا خاتون اعلیٰ پرسلان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے معذرت چاہتی ہوں جناب، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کون ہیں۔ اعلیٰ پرسلان اس سے کہتا ہے اب سے یہ قبیلہ آپ کا قبیلہ ہے اور آپ کے سردار چاغری صاحب ہیں، دیکھیں آپ کے لیے تو خیمہ بھی تیار ہے۔ اکچا خاتون اکنا والدہ کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں بہت شکریہ، اللہ آپ سے راضی ہو۔ ادھر جنگل میں ہم شہزادے حسن اور شہزادے سلمان کو دیکھتے ہیں جو اپنے سپاہیوں کے ساتھ کاپترون کے قلعے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ایک جگہ رک کر شہزادہ سلمان شہزادے حسن سے پوچھتا ہے چلو بتاؤ مجھے حسن اس پہاڑ کا کیا نام ہے؟ شہزادہ حسن کہتا ہے اس پہاڑ کو تندور کہا جاتا ہے سلمان، اس پہاڑ کے دوسری جانب ایک علاقہ ہے جسے بازنطینی کفار کاپترون اور ہمارے ترک پسیل نار کہتے ہیں، وہ زمین جنگ کے لیے سب سے زیادہ ہموار ہے۔ شہزادہ سلمان کہتا ہے چلو ٹھیک ہے جا کر دیکھتے ہیں۔ حسن کہتا ہے ہمیں پہاڑی کے اطراف سے گزرنا ہوگا اور اس کام میں ہمیں 3 دن لگ جائیں گے۔ شہزادہ سلمان کہتا ہے مجھے امید ہے کہ پہاڑی کے اندر سے گزرنے تک کئی چھوٹے راستے بھی ہوں گے۔ حسن کہتا ہے آپ کی بات درست ہے مگر بہت خطرناک ہیں، ایسی جگہوں پر آسانی سے جال بچھایا جا سکتا ہے۔ شہزادہ سلمان اس سے کہتا ہے کیا تم ڈر گئے ہو حسن؟ حسن کہتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ڈر رہا ہوں سلمان، مگر خود کو جان بوجھ کر خطرے میں ڈال دینا بالکل بھی بے معنی ہے۔ شہزادہ سلمان کہتا ہے چلو ٹھیک ہے پھر تم آدھے سپاہی لے کر واپس چلے جاؤ اور میں باقی بہادروں کے ساتھ یہ پہاڑ پار کر لوں گا۔ حسن کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، جینا بھی ساتھ ہے اور مرنا بھی ساتھ ہے، چلو چلتے ہیں۔ تبھی وہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں چلو بہادروں چلو۔ ادھر ہم اعلیٰ پرسلان کو دیکھتے ہیں جو اپنی بہن شہوار کے محل کھڑا ہوتا ہے، وہیں کھڑا اعلیٰ پرسلان کا ساتھی آفار حسن صاحب اور اعلیٰ پرسلان سے کہتا ہے یہ تو رائے کے محل سے بھی زیادہ چمکدار ہے، دیواروں پر لگے جواہرات تو دیکھو۔ تبھی ان کی بہن آ کر ان سے کہتی ہے اعلیٰ پرسلان کیا میرے بابا کو کچھ ہوا ہے؟ اعلیٰ پرسلان کہتا ہے بابا بالکل ٹھیک ہیں باجی جان، مگر ہمارے سپاہی جو جنگ کی طرف روانہ تھے ان پر رائے کے راستے پر حملہ ہوا ہے، امیر بوزان
پوچھتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ ارسلان صاحب؟ شہزادی شہوار کہتی ہے اچھا تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ اعلیٰ ارسلان کہتا ہے اربسکلان زخمی تھا مگر اب وہ بہتر ہو گیا ہے۔ شہزادی پوچھتی ہے تو پھر آپ کے چہرے پر موجود پریشانی کا کیا سبب ہے؟ اعلیٰ ارسلان کہتا ہے جن لوگوں نے ان پر حملہ کیا ہے ان کے پاس غزنی تیر موجود تھے۔ یہ سن کر وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں غزنی تیر؟ امیر بوزان کے سپاہی بھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں جیسے یہ کام انہوں نے ہی کیا ہو۔ حسن صاحب ان سے پوچھتے ہیں کیا سرحدوں کے گورنر آپ نہیں ہیں؟ تو پھر آپ اس طرح کسی اقدامات سے بے خبر کیسے ہیں اور ان غداروں کی ہمت کیسی ہوئی کہ وہ رائے کی حدود کراس کر کے یہاں تک آ جائیں؟ امیر بوزان فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے میں ابھی اس معاملے کی تحقیق شروع کرتا ہوں جناب اور پتہ لگا لوں گا کہ یہ کس نے کیا ہے۔ مجھے آج شام تک وقت دیں جناب، تب تک آپ میرے مہمان بن کر رہیں۔ اعلیٰ ارسلان کہتا ہے اگر آپ معلوم نہ کر سکے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کا سر اڑا دیا جائے گا، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہی اس ایپیسوڈ کے اختتام ہو جاتا ہے۔ دوستوں کیسی لگی یہ ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔